बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। सवाल अपनी जगह मौजूद है। इमरान खान साहब रोज़ एक नई तकरीर, रोज़ एक जलसे के अंदर खिताब करते हैं और इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि अगर उन्हें दीवार से लगाया गया तो वो सब कुछ बयान कर देंगे, सब कुछ वो कहने के मजबूर हो जाएंगे। और जिस तरह उन्होंने कहा कि मुझे हरासा किया जा रहा है, आज इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, जो कि आपने सुना भी, कि आपको किस तरह हरासा किया जा रहा है, ना आपके खिलाफ कोई भी मुकदमा बना है, ना कुछ ऐसा हुआ है, तो इमरान खान साहब को किसने और कैसे दीवार से लगा दिया है? ये सवाल ऐसा है जो कि इसका जवाब हम भी तलाश कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर बताना चाहिए कि किसने उन्हें दीवार से लगाया। अगर हुकूमत के जाने को वो ये कहते हैं कि हमें दीवार से लगा दिया गया है, तो फिर तो शायद इसका मतलब ये है कि जो तमाम सियासी जमातें हैं जो कि इस वक्त हुकूमत के अंदर शामिल हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगा दिया था जब हुकूमत उनकी गई। लेकिन क्या इन जमातों के अंदर कैपेसिटी है? क्योंकि आज भी इमरान खान साहब का स्टेटस ऐसे ही है कि जो बातें वो फरमा रहे हैं, जो वो कहते हैं, अगर कोई और उसकी फ्रैक्शन अगर देखा जाए या उसके तनासुब में इससे कम भी कहता तो उसके खिलाफ बहुत कुछ हो चुका होता। कही भी गई हैं बातें पीडीएम की जानिब से, मुस्लिम नवाज की जानिब से, मियां नवाज शरीफ साहब ने नेम कॉलिंग की, पीडीएम के जलसों के अंदर बहुत कुछ कहा, लेकिन इमरान खान साहब किसी जगह रुक नहीं रहे। वो आज भी ये कहते हैं कभी न्यूट्रल्स, कभी एम्पायर्स, और वो ये साफ क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि आपने लोगों को मुसल्लत कर दिया है इस कौम के ऊपर, लिहाजा अब ये कौम और ये मुल्क सफ़र कर रहा है। सवाल ये भी है कि किसी भी सियासी वर्कर या कोई भी जर्नलिस्ट हो, कोई वर्किंग जर्नलिस्ट हो, उसके खिलाफ किसी किस्म की रियासती कार्रवाई जो है, वो अगर वो कानून के हवाले से तगड़ी नहीं है, सॉलिड नहीं है, उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, तो ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है, लोग ये कहते हैं कि जब आप एक चीज़ को कंडेम कर रहे हैं तो उसमें लेकिन की गुंजाइश नहीं आनी चाहिए। लेकिन की गुंजाइश आ जाती है जब आपने तस्वीर का दूसरा रुख दिखाना हो, जब आपने ये बताना हो कि जो लोग आज खुद को कह रहे हैं कि हम विक्टिम हैं, जब वो ऑन दी अदर साइड थे तो उनका कॉन्डक्ट क्या था। क्या पाकिस्तान की तारीख नहीं रही कि पहले भी जर्नलिस्ट्स के खिलाफ, मीडिया मालकान के खिलाफ, इदारों के खिलाफ पूरी कैंपेन लॉन्च की गई है। एक बड़ी कसीर तादाद के अंदर ना सिर्फ गद्दारी के मुकदमे बनाए गए, बल्कि ब्लास्फेमी जैसे हसास मामले तक के मुकदमात बनाए गए और ऐसे कैंपेन चलाई गई जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जी हाँ, ये इसी मुल्क में हुआ। अभी कुछ अर्सा पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत के अपने आखिरी अदवार के अंदर थी और आखिरी दिन चल रहे थे, तो जो सहाफ़ी अगर किसी अमेरिकन डिप्लोमेट से मिल लेता था तो यही सहाफ़ी कहते थे कि ये तो गद्दार है, ये उस पूरी कैंपेन का हिस्सा है। लिहाजा ये जहन में रखना चाहिए कि कोई भी मामला हो, अगर कोई भी सहाफ़ी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करेगा, ऑब्जेक्टिव रह के बात करेगा, पॉलिसी या किसी स्टेटमेंट के ऊपर या किसी तर्ज अमल के ऊपर अपनी एनालिसिस देगा, तो वो तो बात ठीक है। लेकिन अगर वो एक कैंपेन की शक्ल इख्तियार कर दे और वाकई किसी भी शख्सियत को, किसी इदारे को, किसी एक सियासी जमात को गद्दार डिक्लेयर करने लग पड़े, तो वो भी दुरुस्त नहीं है। आज के प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ मौजूद है जावेद साहब, जो कि हमारे उस्ताद भी हैं और उनकी मेहरबानी है वो तशरीफ़ ले आते हैं इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए। बहुत शुक्रिया नुसरत जावेद साहब, आप तशरीफ़ लाए। जनाब उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। उमर चीमा साहब का एक बड़ा लंबा और एक्सटेंसिव करियर है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में। रिपोर्टिंग की मैं इसलिए उसके ऊपर एम्फेसिस दे रहा हूँ क्योंकि उनके क्रेडिट के ऊपर बहुत सा काम है और बड़ा इफेक्टिव काम है। इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड अगर कोई जर्नलिस्ट होता है, जैसे नुसरत जावेद साहब हमेशा कहते हैं कि उनके तारुफ में एक ही बात है कि वो रिपोर्टर हैं, इस तरह उमर चीमा साहब भी रिपोर्टर हैं, रिपोर्ट करते हैं और बहुत कुछ हम इनसे भी सीखते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। अतर कादमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में आप इनका तज्जिया तबसरा सुनते हैं। बहुत शुक्रिया अतर कादमी साहब आपका भी। सबसे पहले नुसरत जावेद साहब मैं ज़रा आना चाहूँगा सर इस मामले पर। ये इमरान खान साहब क्योंकि ये बात को पहली दफ़ा नहीं कर रहे, ये कुछ दिन पहले भी मैंने आपसे बात डिस्कस की थी, लेकिन अब शायद कुछ ऐसा हुआ है या मेरे ख्याल में कुछ ऐसा है जो कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ, शायद आप मुझसे वहाँ इस्लामाबाद में बैठ के आपको बेहतर पता लग रहा हो। इमरान खान साहब को ये सवाल मैं कल भी उठा रहा था, मेरे आज भी जहन में है कि वो ये क्यों कह रहे हैं कि भाई मुझे अगर दीवार से लगाया गया तो मैं सब कुछ बता दूंगा, या मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है। उनको या उनकी जमात को किस तरह से हरासा किया जा रहा है, ये अभी तक सवाल ऐसा है जो कि आज की हुकूमत भी पूछ रही है कि भाई आपके खिलाफ ऐसा क्या हो गया है कि आपको लग रहा है कि आपको दीवार से लगाया जा रहा है।
میرا جی اپنا خیال ہے منیب بھائی کہ دیوار سے لگانا تو کیا، میرا اپنا خیال ہے کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 1975 سے جی میں جرنلزم کر رہا ہوں، اس سے پہلے میں اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ رہا ہوں. میں نے تو بہت ہی کم کسی ایک لیڈر کو حکومت جانے کے بعد، حکومت کھو دینے کے بعد اتنا متحرک دیکھا ہے. اس سے پہلے ایک تھوڑا سا پیریڈ آیا تھا جب 1990 میں غلام اسحاق صاحب نے 1993 میں نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت برطرف کی تھی، تو اس سے پہلے انہوں نے تقریر کی تھی کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، لیکن ان کی مدد کو فوراً سپریم کورٹ آ گئے، وہ جسٹس نسیم حسن شاہ والا فیصلہ ہوا جی تو وہ انقلابی نہ بن پائے مناسب قسم کے. ٹھیک. تو ان کو تو ماشاءاللہ بڑا اچھا موقع مل رہا ہے، انہوں نے اپنی بیس کو ریچارج کر لیا ہے اور اب یہ ڈائریکٹ للکار رہے ہیں اور ان حلقوں کو للکار رہے ہیں جن کو للکارنے کے لیے یا للکارنے کے جرم میں حیدرآباد ٹریبیونل بنتے تھے ولی خان جیسے لوگوں پہ. آج کل بھی ایک ایم این اے ہے، بہت عرصے سے کراچی جیل میں پڑا ہوا ہے، یہ تو اس سے 8 گنا زیادہ باتیں کرتے ہیں. مجھے لیکن صرف ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، بقول ان کے سازش ہو گئی، مجھے اس پہ ذرا تھوڑا سا شبہ ہو رہا ہے کہ یہ خامخواہ کی تاشکند والی بات ہے کہ سارے وہ یعنی کہ وہ نکالیں گے جی میں راز کھول دوں گا. اصل بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ پرسن اسپیسیفک نہیں ہو رہے، آپ سازشیوں کو نامزد نہیں کر رہے، تو آپ در حقیقت مجموعی طور پر کلیکٹیولی وہ تمام انسٹیٹیوشن جن کو میں اور آپ یہ باور کیے بیٹھے ہیں کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کے مسائل پہ کڑی نگاہ رکھتے ہیں، آپ ان کی کمپٹنس کو یا کوسچن میں لا رہے ہیں یا ان کی انٹیگریٹی کو، ان کی نیت اور اہلیت دونوں پہ سوال اٹھا رہے ہیں بلا تفریق. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی دل دہلا دینے والی بات ہے کہ ہم ایک پاکستان کے شہری پر سوچیں گے کہ یار ہمارا تو خیال ہے کہ ہر بات کا پتہ ہوتا ہے. عمر چیمہ صاحب کے تو ہر ٹیلی فون کی خبر ہوتی ہے، تو ان کو یہ نہ پتہ چلا، تو یہ ذرا تھوڑا سا نا گھبرا دینے والی بات ہے. اگر خان صاحب اس سے اگر پرہیز کر لیں تو ان کی مہربانی ہے، ورنہ ہاتھی بڑا جانور ہے، انڈا دے یا بچہ دے اس کی مرضی. اچھا یہ نصرت صاحب ایک فرمائیے گا سر، یہ میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا آنے والے الیکشنز کے لیے جو جیسے جنرل الیکشنز ہونے ہی ہیں انشاءاللہ، یہ اس کے لیے مسل فلیکسنگ ہو رہی ہے؟ عمران خان صاحب آج بھی تقریر میں کہتے ہیں کہ 20 کی 20 سیٹیں جو بائی الیکشن ہو رہا ہے ہم وہ بھی جیتیں گے، دوسری سائیڈ امپائر کو ساتھ ملا لے پھر بھی جیتیں گے. ٹھیک ہے، کلیم اپنی جگہ، لیکن ایک تجزیہ پیش کیا گیا ہے کچھ جرنلسٹ کی جانب سے، وہ یہ بھی ہے کہ جی عمران خان صاحب اپنے آپ کو وہ ایک اپنی پوزیشن کو کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں اور وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ رہنا چاہتے ہیں، اور ابھی بھی وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ میں بڑا مضبوط ہوں حکومت جانے کے بعد بھی. نہیں، یہ بات اتنا سمپل نہیں ہے. اگر آپ صرف اور صرف اپنی پچنگ الیکشن کے لیے فار ایگزامپل کر رہے ہیں تو آپ کے پاس مہنگائی بہت بڑا ایشو ہے. جب آپ اپنا ٹارگٹ کرتے ہیں کہ میں میر جعفروں کو پہچانتا ہوں، ایک ایک میر جعفر سے حساب لیا جائے گا، تو یہ تو للکارا جا رہا ہے. وہ الیکشن پالیٹکس کے ذریعے تو نہیں جاتے نا میر جعفر وغیرہ. یعنی فرانس انقلاب سے پہلے کوئی الیکشن ہوا تھا سر؟ نہیں ہوا تھا نا. رشیا کے انقلاب سے پہلے بھی ایسے نہیں ہوا تھا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ انتخابی پچ ہے جی. آئی ایم سوری، اگر میر جعفروں سے لڑائی ہے تو میر جعفروں کے ساتھ انتخابات کے ذریعے. دیکھیے نواز شریف صاحب بیچارے 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے، تو انہوں نے یاد ہے نا کہا تھا میں کارگل کا کمیشن بناؤں گا، بنا پائے نہیں. بیچاروں نے مشرف صاحب کو پکڑنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر، اور کیسے رسوا ہوئے تھے ہماری آنکھوں کے سامنے. جی بالکل. تو اس لیے چھوڑا کریں نا، جو انتخاب کے ذریعے پالیٹکس کے ذریعے آتے ہیں سر، وہ میر جعفروں سے حصہ نہیں لے وہ میر جعفروں کا حساب نہیں لے سکتے. میر جعفروں کا حساب لینے کے لیے آپ کو انقلاب لانا پڑتا ہے، اور خان صاحب کی پالیٹکس جو ہے وہ انقلابی نہیں ہے. اچھا یہ اگر انقلابی عمر چیمہ صاحب نہیں ہے ان کی پالیٹکس، جس طرح نصرت صاحب فرما رہے ہیں، اب آج بھی ان کی جماعت یہ کہتی ہے کہ جی الیکشن کی تاریخ دے دیں تو پھر ہم کوئی گرینڈ ڈائلاگ بھی کر لیں گے، ہم تمام بڑے ایشوز کے اوپر بات بھی کر لیں گے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو تاثر وہ ابھی بھی دے رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے. اور یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ
معاملات ضرور سامنے آتے ہیں, حکومت روز انہیں ایکیوز کرتی ہے کہ جی آپ نے توشہ خانہ کر لیا, وہ پتہ نہیں 50 ارب کی زمین کا کیا کر دیا, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پہلے انویسٹیگیشن کریں گے. آج کی حکومت کہتی ہے, جب ان سے کہیں نا کہ آپ نے کوئی کیس نہیں بنایا یا کوئی نظر نہیں آ رہا, کوئی پرچہ ہاتھ میں کسی کے پکڑا ہوا, تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم پہلے انویسٹیگیشن کریں گے, ہم پھر کیس بنائیں گے. تو پھر سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی پھر آپ کو میڈیا پر آنے کی کیا ضرورت ہے, پہلے انویسٹیگیشن اپنی مکمل کر لیں, جب کیس ہوگا تو آٹومیٹکلی میڈیا پر آ جائے گا. خیر وہ اس بات سے بھی اگری نہیں کرتے. تو عمران خان صاحب کی سیاست اپنی جگہ, ان کی مقبولیت اپنی جگہ, لیکن انہیں دیوار سے کسی نے کیسے لگا دیا؟ دیکھیں, ایک تو خان صاحب کا یہ دعویٰ یا یہ مطالبہ کہ اگر الیکشن کی ڈیٹ دے دی جائے تو ہم کوئی گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے بھی تیار ہیں, یعنی پی ٹی آئی والوں کی طرف سے یہ ابھی یہ ایک آفر آ رہی ہے, تو اس میں بھی ایک کمزوری نظر آ رہی ہے کہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ انہیں یہ ایک اس چیز کا احساس ہے کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے, یعنی اور گورنمنٹ جو ہے وہ ٹائم بائی کر رہی ہے. گورنمنٹ کے لیے ایک ان کے لیے سیاسی فائدہ اس میں ہے کہ وہ اگر اپنا ٹینیور پورا کر سکیں. خان صاحب کے لیے بہتر ہے کہ اس ٹائم پہ جس طرح انہوں نے ایک ماحول بنایا ہے, اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا, ان کو چارج کیا ہے, تو جتنی جلدی الیکشن ہو سکتے ہیں وہ کریں. یعنی کہ دونوں کا ایک اپنا اپنا ایک ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جب آج 3.5 سال پہلے اپوزیشن جو ابھی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے وہ مطالبہ کر رہے تھے الیکشن کا, ابھی خان صاحب کر رہے ہیں. ان کی نسبت یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک اپنی کاز کو یا اس کی ایڈوکیسی اچھی کر لیتے ہیں, برانڈنگ اچھی کر لیتے ہیں, تو اس لیے وہ ایک بات زیادہ عیاں اور واضح ہو کر لوگوں تک پہنچ بھی رہی ہوتی ہے. جہاں تک بات ہے ان کے جو گورنمنٹ جو کر رہی ہے کیا نام ہے جو توشہ خانہ کے حوالے سے, میرے خیال ہے کہ وہ یہ ایک پرسیپشن بلڈنگ ہے, یعنی کہ جس طرح جو باقی سیاستدانوں کے ساتھ ہوا ان کی ایک پرسیپشن بلڈ ہوئی کہ فلاں چور ہے, فلاں ڈاکو ہے, فلاں نے کرپشن کی ہے, اور خان صاحب جو ہیں یعنی کہ سارے عمل میں ایک نیک اور ایماندار اور صادق اور امین کے طور پہ مرج ہوئے, یعنی کہ ان کو سپریم کورٹ نے یہ ایک ٹائٹل دے دیا. تو اب یہ جو ہے یعنی کہ یہ اپنی طرف سے ایک پرسیپشن بلڈ کر رہے ہیں. ان میں سے کئی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جدھر وہ قانونی کارروائی نہیں کر سکتے وہ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں, اور مجھے یہ ابھی اس کی افادیت اس سے بھی زیادہ نہیں لگتی کہ انہیں یہ بھی آئیڈیا ہے کہ جو کیس پہلے چل رہے تھے, یعنی کہ ایک جو خان صاحب کو مین ایڈوانٹیج ہوا وہ تو یہ ہوا کہ ان کے آنے سے پہلے جو میاں نواز شریف کے کیس ہیں ان کو ایک بڑا ایک منطقی انجام تک پہنچایا گیا. تو اب یعنی کہ اس کے بعد والے کیس جو خان صاحب بناتے رہے ہیں وہ ابھی کسی سٹیج پر نہیں لگے. تو انہیں بھی یہ آئیڈیا ہے کہ ہم ایسا ایسا چلیں, پتہ نہیں کیس کسی منطقی انجام تک پہنچنا یا نہیں پہنچنا. اور ہمارے ملک میں یہ چیزیں جو ہیں یعنی کہ وہ کہنے کو تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہم جو ہمارے سابق چیئرمین نیب تھے وہ کہتے تھے جی کہ ہم کیس دیکھتے ہیں فیس نہیں دیکھتے, لیکن جو ان کی پریکٹس تھی وہ اس کے بالکل متضاد تھی. تو میرے خیال ہے ابھی بھی یہ چیزیں اسی طرح چل رہی ہیں. ہمارے ہاں ایک ٹارگیٹڈ اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے, اور اس سارے عمل میں جو کرپشن کا بیانیہ ہے خان صاحب کا وہ بھی بہت بری طرح متاثر ہوا ہے. یعنی کہ وہ خود خان صاحب کا وکٹم ہے کہ یعنی کہ لوگوں کو بھی یہ ایک اندازہ ہو گیا کہ یہ کیس کس طرح بنتے ہیں اور کس طرح ان پہ آگے سارا پروسیڈنگ چلتی ہے. اچھا, یہ اطہر قاضی صاحب اپنی جگہ بات ایک موجود ہے, فیکٹ ہے کہ بہت کچھ کلیم کیا جا رہا ہے موجودہ حکومت کی جانب سے, پریس کانفرنسز تو ہم نے بہت سی دیکھ لی ہیں, لیکن کوئی بات, کوئی ایسی ٹینجیبل بات نظر نہیں آتی. تصویریں شیئر کر دی جاتی ہیں, رسیدیں شیئر کر دی جاتی ہیں کہ یہ اتنے کی گھڑی تھی, یہ کر لیا, وہ کر دیا, 50 ارب کی زمین کا یہ کر دیا, وہ کر دیا, بٹ کیس کچھ بھی نہیں ہے. کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کچھ ایسا سبسٹینشیل ہے ہی نہیں جس کے اوپر ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے, یا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت باقاعدہ تیاری کر رہی ہے اور پھر تیاری کے ساتھ یہ آفینسو ہوگا, یا عمران خان صاحب کے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا پریکٹیکل پرپز, فار آل پریکٹیکل پرپزز؟
देखिए, जहां तक पहला क्वेश्चन था ना कि मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, पीटीआई ये कह रही है, अगर हम आज की बात कर लें, इमरान खान साहब ने 10 मुकदमात में अपनी जमानत करवाई है, कासिम सूरी ने अपनी जमानत करवाई है, पीटीआई की जितनी लीडरशिप है तमाम के ऊपर ऑलमोस्ट दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा इस वक्त हुकूमत क्या कर सकती थी। जहां तक करप्शन का ताल्लुक है, ये माजी में भी हमने देखा कि ये हुकूमत नहीं, माजी की हुकूमत भी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। एक ये तासुर ये बन गया है कि पाकिस्तान के अंदर एहतसाब सिर्फ मीडिया के ऊपर हो सकता है, इसलिए कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, अगला एक हफ्ता उसके ऊपर बहस होती रहेगी। यहीं पे डॉक्टर आसिम होते थे, उनकी 400 अरब की करप्शन होती थी, आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है। आज वो किधर हैं? हर कुछ अरसे के बाद कैरेक्टर्स तब्दील हो जाते हैं, स्टोरी उसी तरह आगे वो बाय द वे ऐसी करप्शन थी जो साबित नहीं हो सकती थी, पता नहीं कितने अरब की बना दी, 400 कितने अरब की, वो पता नहीं साबित भी नहीं हो सकती थी शायद। तो मसला ये है कि ये इस तरह का मकसद ये होता है कि एक सियासी बहस को आगे बढ़ाना होता है, और इसलिए कि पता है कि सिस्टम के अंदर ना इतनी कैपेसिटी है, ना ये सिस्टम इतना संजीदा है कि वो किसी को सजा दे सके। जहां तक खान साहब की करप्शन का ताल्लुक है, देखें व्हाइट कॉलर क्राइम्स जो भी होते हैं इतनी जल्दी तो सामने नहीं आते। यकीनन इस हुकूमत की कोशिश होगी अगर कोई चीज इन्होंने की है तो वो सामने लेके आए, लेकिन अभी तक वो कुछ सामने कोई भी जिसे आप कह सकते हैं कि सॉलिड चीज सामने नहीं लेके आ सके। उस्मान बुजदार साहब के हवाले से ये तासुर था कि वो पूरा पंजाब बेच के खा गए, उनके ऊपर भी कुछ 40 साल पुराने मुकदमे में एंटी करप्शन ने उनके घर पे रेड्स वगैरह की। शीरी मजारी साहिबा को एक ऑलमोस्ट 50 साल पुराने मुकदमे के अंदर जो है उठाने की कोशिश की गई। तो लगता तो ऐसे ही है कि फिलहाल हुकूमत के पास कोई ऐसी सॉलिड चीज नहीं है। अगर कोई चीज सामने आती है तो क्या उनको इजाजत मिलेगी कि वो आगे इसको फर्दर लेके चलें कि सिर्फ इसको मीडिया की हद तक ही रखना? हाँ, ये सवाल है ना कि क्या इमरान खान साहब के खिलाफ फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस कुछ हो भी सकता है या नहीं, और जो इजाजत वाले एलिमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक फैक्ट और भी है कि, और जो डिस्कस भी हो रहा है कि क्या किसी सहाफ़ी को या किसी सियासी वर्कर को उसके खिलाफ केसेस ऐसे बनने चाहिए, क्या उसको ऐसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इमरान रियाज खान एक है, उनके खिलाफ जो कुछ हुआ, अब उसके ऊपर मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर एहतजाज करी कि बड़ा गलत हुआ, लेकिन जो कानून इस्तेमाल किया जा रहा है या जिस कानून की बात हो रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त में हुआ कानून बना, जबकि फवाद चौधरी साहब आज कह रहे हैं कि नहीं वो तो फ़रोग नसीम साहब का ब्रेन चाइल्ड था, हमने तो उससे डिसएग्री किया, मैंने और डॉक्टर शरी मजारी साहबा ने उससे डिसएग्री किया, हम तो कुछ और करना चाह रहे थे, ऐसा तो बिल्कुल गलत है, ऐसा होने नहीं चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो किया जा रहा है वो किस हद तक जायज़ है, और चंद सहाफ़ी जो कि जिनके बारे में ये बाकायदा तौर पर कहा जाता था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सहाफ़ी हैं, जिनका नाम भी जनाब इमरान खान ने लिया, जब वो अपने तज्जियों के अंदर, तबसरों के अंदर जो गुफ्तगू करते हैं जिसमें लोगों को किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटते हैं, किसी को तकरीबन मुल्क दुश्मन गर्दान देते हैं, तो वो किस हद तक दुरुस्त है। एक ब्रेक के बाद से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। सवाल पूछने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि किसी जर्नलिस्ट को नहीं या किसी सियासी वर्कर को पाबंद सलासिल में रखना जुर्म गलत है, किसी को गिरफ्तार इस तरह कर लेना जुर्म है, किसी के खिलाफ बोहतात से FIR दर्ज कर देना जुर्म है। बाय द वे ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, हमारे मुल्क में बहुत दफ़ा हुआ, लेकिन वो ये कहा जा रहा है कि भाई सवाल उठाना जुर्म नहीं है। डॉक्टर शरी मजारी साहब क्या फरमा रही है, जरा सुनिए। अगर आप सवाल कर दें DG ISPR को, या आप सवाल किसी इदारे के चीफ को कर दें, तो वो समझते हैं आपने उसकी पता नहीं क्या कर दिया। लेकिन अगर कोई शख्स एक इदारे को अब्यूज कर रहा हो तो एक शहरी का और एक सियासतदान का, एक मीडिया जर्नलिस्ट का हक बनता है सवाल उठाए। ये कोई किसी को पता नहीं किस पे अगली दफा वो तशद्दुद करें, FIRs गलत काटें, उनको पकड़ के जाली अरेस्ट करें। मेरा सवाल है इन इम्पोर्टेड हुकूमत से कि ये हुकूमत है कि कठपुतली है, किसी और के हाथों से पपेट स्ट्रिंग्स इनके कोई और खींच रहे, कोई फैसला खुद भी कर सकती हैं। PPP जो बहुत बनती थी इंसानी हकूक के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, आज वो मुलव्वस है इस सिविलियन मार्शल लॉ में, इस फैशिज्म में। इसी साल अगर देखा जाए फरवरी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, खुद ही दिफा भी करते रहे पेका का, और कहा कि जी बड़ा गलत है और इस कानून का निफाज भी होना चाहिए। जरा क्या फरमाते थे, भी सुन लीजिए। किरदार कशी का किसी को इजाजत नहीं है, किसी के प्राइवेट लाइफ को, किसी की प्राइवेसी को आपको बिल्डोज करने का कोई वो नहीं है, ठीक है? बिल्कुल ठीक जी। बात अब मैं आपसे बात क्या कह रही हूँ, वही इदारा जिसके लोगों के इदारों के नाम ले लेके
پی ایم ایل این کی طرف سے ان کے بارے میں بات کی, وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے. اب اگر اس قانون کے اندر, اس پیکا ایکٹ کے اندر, ترمیم کے اندر اس ادارے کو بھی شامل کر دیا گیا, یا پبلک آفس ہولڈر کے بہاف کے اوپر بھی جو اتھورائز شخص ہے وہ جا کے آپ کا مقدمہ لڑ سکتا ہے. پہلی بات, اگر آپ کے 3 سال سے 5 سال آپ کو کر دیا ہے, کس کو کیا اعتراض ہے؟ ایک اچھا کام ہونے جا رہا ہے, ایک ایسے سسٹم کی بنیاد رکھ رہے ہیں ہم کاشف. کیا خاص ہم پی ایم ایل این کے لوگوں کے لیے قانون لے کے آئے ہیں؟ کیا اس قانون جب استعمال ہوگا, جب آپ اپوزیشن میں ہوں گا, یہ آپ کے خلاف استعمال ہوگا. سوشل میڈیا مطلب اپنے ویوز دے تو کسی نے نہیں روکا, آپ ضرور ویوز دیں, کوئی نہیں کچھ کہتا, ساری دنیا کہتی ہے. پر جس وقت آپ ویلیفیکیشن کیمپین, کیچڑ اچھانا کس پہ, فیملیز پہ, کس پہ جو سیاست میں ہے نہیں, اور پھر ایک غلط ٹرینڈ چلانا اور جھوٹی خبریں دینا جس کے ساتھ ایک ماحول جو ہے وہ ویلیفائی آپ کرتے ہیں, تو وہ بات غلط ہے. نصرت جاوید صاحب, مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں سر, یو ہیو سین اے لاٹ, ماشاءاللہ بڑا زبردست آپ کا کریئر رہا ہے, سیاستدانوں کے ساتھ, صحافیوں کے ساتھ, ہمارے ملک کے اندر جو بھی ہوتا رہا ہے آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. بٹ آج ایک بدقسمتی سے ویسے بھی ہمارے ملک میں ایک بڑی, میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ بٹر ڈویژن ہے, بٹ آج یہاں پہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ جی جو جرنلسٹ آج خود کو وکٹم کہہ رہے ہیں, وہ اپنے وی لاگز کے اندر دوسرے جرنلسٹوں کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں, اپنے پروگرامز کے اندر دوسرے لوگوں کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں. اور یہ بات کنڈیمنیبل ہے کہ کسی بھی سیاسی ورکر یا کسی بھی صحافی کے اوپر اس طرح سے بطاعت میں مقدمے نہیں بننے چاہیے, اریسٹ نہیں ہونا چاہیے. بٹ پرابلم ہے کہاں سر, آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ کیونکہ آج پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے, بہت سے جرنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ غلط ہوا ہے, اریسٹ تو ہونا ہی نہیں چاہیے کسی جرنلسٹ کو, اور واقعی نہیں ہونا چاہیے, بٹ دیر از another side to it also. دیکھیے صاحب, عرض یہ ہے کہ میں تو بھیا پرانی وضع کا جرنلسٹ ہوں جی, میں تو پرانے پاکستان کا جرنلسٹ ہوں, میں تو پرنٹ کا جرنلسٹ ہوں. ہمارے ہاں ایڈیٹوریل کنٹرول ہوتا تھا, 100 طرح کے فلٹرز میں سے چیزیں جاتی تھیں. ابھی بھی ہم اور آپ جو ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں, اس کے بھی گیٹ کیپرز ہیں. اب فارم کا فرق ہے جی. دیکھیے مارشل میکلوہن جو سب سے بڑا, جس نے ٹی وی کو ایڈیٹ باکس کہا تھا, اور اب خیال آ رہا ہے کہ ٹھیک ہی کہا تھا ہمارے کرتوت دیکھ کر کہ ایڈیٹ باکس ہی ہے, تو عرض یہ ہے کہ اس کا ہے کہ میڈیم از دا میسج. اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ یوٹیوب کرتے ہیں تو یوٹیوب پہ آنڈرے میئر, ایک بندہ جس نے کہ ڈیتھ آف نیوز پیپر پہ ریسرچ کر کے کتاب لکھی ہے, وہ بھی اتفاق سے کینیڈین ہے مارشل میکلوہن کی طرح, اس نے یہ تحقیق سے, ڈیٹا سے ثابت کیا ہے کہ what sells is hate. ہیٹ سیل کرتی ہے. اب جب آپ جو ہیں یوٹیوب پر اپنا دھندا چلاتے ہیں اور وہ مونیٹائز ہوتا ہے, اور وہ مونیٹائز بھی ڈالروں میں ہوتا ہے, تو میڈیم از دا میسج کی لاجک کے تحت آپ پھر یہ کہ میں کس کو ٹارگٹ کروں, کس کو نشانہ بناؤں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوا کہ 2014 میں ہمیں جو نیک راہ پہ چلاتے ہیں, جو بچپن سے ہم دعا مانگتے ہیں اسکولوں میں, آئی ایم شور کہ آپ نے بھی مانگی ہوگی, نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو, وہ چلانے والوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں پر کچھ لوگوں کو غدار ثابت کرنا ہے. اور وہ غداری کے جب آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہیں کہ عمر چیمہ غدار ہے, میری وہ تصویریں, ایک لال ٹوپی والے بہت ذہین آدمی تھے, پاکستان کی سلامتی کے بہت بڑے محافظ تھے, جب آپ کی تصویریں لگائی جائیں بار بار اور کہا جائے کہ میں بھارتی ایجنٹ ہوں, تو بھائی وہ لوگ کیا کہیں گے کہ ملک دشمن آدمی ہے. تو اس میں جن لوگوں نے حصہ ڈالا, اب جب وہ خود اپنا مونیٹائز کرتے ہیں, تو بدقسمتی سے یہ ہے جی کہ ہم جس جرنلزم کے عادی ہیں اس میں بوتھ سائیڈزم ہوتا ہے کہ جی اس کا پوائنٹ آف ویو, اس کا پوائنٹ آف ویو, یہ وہ. اب یہ ہے کہ رائے, اور اس میں جو فارم ہے یوٹیوب کی, وہ زیادہ مونیٹائزیشن یہ ہوتی ہے کہ میں کہوں کہ یہ منیب صاحب جو بڑے دانشور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ندی تو اوقات ہے جی کہ جتنا زیادہ آپ سیل کریں گے. اب اس کے حوالے سے میرے لیے بہت مشکل ہے کہ ون سائز فٹ آل میں کر دوں. میں اس خاص اسپیسیفک کیس کے بارے میں اس لیے بات نہیں کرنا چاہتا, آپ ماشاءاللہ خود لاء کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں, تو کچھ ججز کے سامنے جو اچھے زمانے میں جو ججز ہوتے تھے, کچھ کیسز آتے تھے وہ کہتے تھے ناٹ بیفور می. جی جی جی. تو
یہ جن صاحب کا ذکر ہو رہا ہے، ان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا بہت عرصہ پہلے ایک فہرست بنی تھی جن میں ایک پلاٹ کا ذکر تھا اور ایک بینک اکاؤنٹ نمبر تھا جس میں کافی پیسے تھے، اس میں میرے بھی تھے. میری آج تک یہ فریاد ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا، اللہ کا واسطہ ہے، مجھے اس پلاٹ پہ قبضہ دلواؤ، مجھے وہ پیسے دو. سر وہ اس کے لیے وہ اس کے بعد چیک بک مل جائے نا اس اکاؤنٹ کی، تو بھی فائدہ ہے سر. اچھا اب یہ کہ دیکھیے نہیں منیب صاحب، لیٹس بی ویری سیریس. بالکل. ہم جیسے لوگ جو ڈھیٹ ہڈی کے ہیں ہم تو اس کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن میرے بھائی جب آپ کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ آپ جیسے ایک ڈبوش ہیں اور جیز میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور یہ نیک پاک اور صادق اور امین تو ویسے ہی وہ انہوں نے ثاقب نثار صاحب نے منا دیا تھا. سر سب سے زیادہ جو میرا خیال ہے جو غلط حرکت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم لوگ، جب ہم لوگوں نے جرنلزم شروع کیا تھا تو ہمیں ہمارے بزرگوں نے، آئیے رحمان صاحب، نثار عثمانی جیسے لوگ، سلیم آسمی صاحب، وہ کہتے تھے کہ بچیوں کو لاؤ، ان کو اپنے ساتھ کام کرواؤ، جس میں ہمارے یہاں پہ خواتین کو ٹارگٹ کیا گیا. کیا کیا ان کے بارے میں ٹرینڈ نہیں بنائے گئے. خدا کا خوف کریں کہ آپ ٹھیک ابھی ہم جیسے ہیں ہمارے اوپر کریں. اور ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، میں تو بھیا اب ریٹائرڈ ہرٹ صحافی ہوں، ہم کہاں کے دانا تھے، کہاں کے وہ تھے کہ ابھی چند دن پہلے کچھ نہیں ملا تو ایک ہمارے یہاں کے ریگولر ٹیلی ویژن پہ مریم نواز صاحبہ کی ایک آڈیو چھپی، وہ یعنی شائع کی گئی اور ریپیٹ کیا گیا، اور اس میں یہ کہ جی وہ ٹوکری. ارے بھائی میں تو ابھی ینگ جرنلسٹ تھا تو نوابزادہ نصر اللہ صاحب عام بھیجتے تھے. ابھی پرسوں میرے ہاں جو ہیں غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کے بچوں نے بھیجے ہیں، کیونکہ ان کے تو میں نے کہا ہاں جی وہ آڈیو ٹھیک تھی، لیکن جب کوئی آڈیو ان کی آئے تو وہ فیک ہوتی ہے، وہ ڈیپ فیک ہوتی ہے. اب یہ زیادتی کی بات ہے. میرا ہے کہ آپ نے ایک انتظام کے ذریعے کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کیا. میرا منیب صاحب صرف لیکن ایک اعتراض، وہ سب کے باوجود ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پریکٹس غلط ہے. اگر ریاست واقعی سمجھتی ہے کہ منیب جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کا کنٹینٹ جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ہے تو پھر اس کو مدعی بننا چاہیے. اس روایت کو نہیں ہونا چاہیے کہ جی آج شیخو پورہ میں کسی نے کر دیا، اس نے کر دیا. اسٹیٹ شوڈ ٹیک دا رسپانسبلٹی. بالکل ٹھیک ہے. کسی کو غدار کہنا، غداری کی تہمت لگانا میری دانش میں ماں بہن کی گالی سے بالکل. If you think ٹھیک ہے کہ XYZ is غدار then state take the responsibility. بالکل. عمر چیمہ صاحب آپ خود ایک وکٹم رہے ہیں، ایک سمیئر کیمپین کے بھی بڑا کچھ آپ نے بھی اپنے کریئر میں دیکھا. اب اگین ناٹ دا پرسن، اب اچھا برا وقت ہر ایک کے اوپر آ جاتا ہے. اگر آج کسی کے اوپر کوئی کسی مشکل میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کرے، لیکن بات جنرل کانڈکٹ کی ہو رہی ہے کہ ایسا خود بہت سے لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے جو وہ کر گزرتے ہیں، لیکن پھر جب بات گھوم پھر کے ان کے سامنے آتی ہے دین دے سے کہ ہم وکٹم ہیں، لیکن ان کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ انہوں نے کسی کے ساتھ کیا کیا تھا. بہت سے سینئر جرنلسٹ کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے باتیں کی ہوئی ہیں. منیب، ایک تو جو پہلے نصرت صاحب بات کر رہے تھے نا یوٹیوب وغیرہ کی، انفارچونیٹلی ایک چیز کو جو ہمیں احساس نہیں ہو رہا، ہم سوشل میڈیا کی بہت زیادہ تعریف بھی کرتے ہیں اور اس کے بڑے فائدے بھی ہیں، لیکن ایک جو چیز ہو رہی ہے جو اوورآل آپ پوری دنیا میں اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں مختلف کنٹریز میں جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور اوبرن اور پیوٹن اور اردوان اور اس طرح کے کافی لوگ، مودی یہ آئے ہیں، تو اس میں سوشل میڈیا کا کافی رول ہے. اور یہ جو کلکس ہیں نا، یعنی کہ یہ کسی بندے کے سچ ہونے کی علامت نہیں ہے. مجھے پاناما پیپر کے بعد ایک چیز کی جو ریئلائزیشن ہوئی وہ یہ تھی کہ لوگ جو ہم عام طور پہ بات کرتے ہیں نا جی کہ میں سچ سننا چاہتا ہوں، کوئی بندہ سچ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا. اس نے جو ایک اپنی ایک سچ تراشا ہوا ہے وہ سننا چاہتا ہے دوسرے لوگوں سے، وہ اس کی انڈورسمنٹ چاہتا ہے. اگر آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے جی کہ یہ حق کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو انڈورس نہیں کرتے تو وہ کہیں گے جی کہ یہ جو ہے نا بک گیا ہوا ہے. بلکہ اس پہ ایک دفعہ نا ایک تھوڑی سی پرانی بات ہے کہ ایک دفعہ کوئی ایک تحقیق ہوئی تھی جو ہمارے تجزیے جو آتے ہیں، تو اس میں ایک برکلے یونیورسٹی میں ایک جو ہوئی تو انہوں نے کوئی نا 25 سال کا جو ایک پریڈکشن جو ہے وہ نکالی. تو اس کا کنکلوژن یہ تھا کہ وہ لوگ جو کہ جب ٹی وی پہ آتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں کہ یہ حق کی بات کرتا ہے، ان کی اکثر جو تجزیے تھے وہ ایک عوامی جذبات کے ساتھ وہ سنک تھے، اور یعنی کہ ان کی بڑی پاپولیرٹی بھی تھی، ریٹنگ بھی تھی.
اچھا وہ ضروری نہیں تھا کہ تجزیے وقت نے ان کے صحیح ثابت کیے ہوں، اور وہ لوگ جن کو دیکھ کے ہی نہیں کہ لوگ جو ہے کو گالیاں دینی شروع کر دیتے تھے یا ان کی ایک ان پاپولر اوپینین تھی، ان کی جو باتیں کئی درست بھی ثابت ہوئیں. جہاں تک آپ یہ جو آپ کا سوال ہے، اصل میں جو میں ایک دیکھتا ہوں کہ یا یعنی ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی چیزیں ہو رہی ہوں، ہم جو جس کو ایک گولڈن پیریڈ دیکھتے ہیں یہ لائرز موومنٹ کا، اور اس کے بعد جو میڈیا کی انڈیپینڈنس ہے، مجھے یاد ہے جی کہ میں کئی جگہ پہ چودھری شجاعت کو کوٹ کرتا تھا جی، وہ کہتے تھے جی کہ پہلے لوگ عدالتوں میں جاتے تھے اپنے کام کے سلسلے میں، اب میڈیا کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جی میڈیا پر بہت زیادہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے. بالکل. لیکن اس دوران کیا جو ہے اندر کھاتے کیا چل رہا تھا یہ ڈویژن کریٹ کرنے کے حوالے سے، وہ ہمیں پتا 2014 میں حامد میر صاحب کے واقعے کے بعد پتا چلا کہ جب جو ہے نا وہ نیامے جو تلواریں ہیں وہ نیام سے باہر آ گئی، پھر یہ جو ڈویژن ہے وہ بڑھتی گئی ہے. اور اتنے دکھ کی بات ہے یعنی کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب لوگوں کو گولیاں چلیں، جس طرح حامد میر صاحب کا جو ان پر گولی ان پر چلی، یا بعد میں ابصار صاحب پر، تو لوگوں نے جس طرح سے مزے لے کر اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی، تو مجھے لگتا تھا کہ ان لوگوں کو کہیں پاگل خانے میں ہونا چاہیے، ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، یہ کوئی بہت ہی بیمار ذہن لوگ. بالکل یہ بات. اور اگر کسی نے کو خبر کر دی ہے، بالکل اگر خبر کر دی ہے جو ان کے ادھر ایک آفیشیل نیریٹو سے ہٹ کے ہے، تو انہوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، اس کی بھی ہراسمنٹ کی. اب جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یعنی کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم کوئی آج سے کوئی 2 سال پہلے توقع نہیں کر رہے تھے. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ریسیونگ اینڈ پہ تھے. اچھا اب جو ہے سوسائٹی میں اتنی تقسیم پیدا ہو گئی ہے کہ یہ طے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم کس کی اس کے بارے میں کیا ایک جواب دینا ہے. میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کا جو ایک وے فارورڈ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کم از کم اکنالج کرنا چاہیے کہ وی ور رانگ. ہاں اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے. تضحیق اڑائی جو ان پر ہم نے غلطیاں کی، ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہمارے ساتھ، تاکہ اور پھر یہ ہے ایک اور معیار یہ طے ہونا چاہیے کہ ایک جو جرنلسٹ ہے اس کی بھی کوئی لمٹ ہم ڈیفائن کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ ایکٹیویزم اور جرنلزم جو ہے وہ مل کر آ رہی ہو، یا یعنی کہ وہ ہر ٹائم جو ہے ایک ترجمانی نظر آئے، ایک ہاتھ کیمپیننگ نہ ہو نا، بالکل کیمپیننگ نہ ہو، یعنی کہ ادھر جو ہے بالکل وہ کیمپیننگ نہ ہو جس طرح. جی عمر بھائی. ہاں باقی یہ ہے کہ یہ جو ایف آئی آر وغیرہ ہوئی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے کوئی چیزیں بہتر ہوں گی. یعنی کہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کو ہراس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اوورآل یہ ہے کہ بدنامی ہے وہ چل رہی ہے. بالکل ایک طرف تو ہماری یہ بات ہے، دوسری طرف پھر یہ بات آتی ہے کہ کیا ہم کیا اپنی کوئی ایک جو جرنلسٹ ہیں یا میڈیا انڈسٹری ہے، کیا یہ اس کے لیے تیار ہے کہ ہم پوری دنیا کے بارے میں سلوشن دیتے ہیں کہ سیاستدانوں کو کیا کرنا چاہیے، سلوشن تو کوئی نہیں ہے سر، سلوشن تو کوئی نہیں ہے، کون سے زوال کا بالکل نہیں ہے. ہم جو خود زوال پذیر ہیں، ہم اس کے لیے کہ ہم کس طرح نکل سکتے ہیں، اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ تو نہیں ہے. بٹ اظہر قاضی صاحب یہ فیکٹ ہے کہ آج جتنے بھی بہت سے ایک لاٹ ہے، مطلب کچھ ایسے یوٹیوبرز بھی ہیں. ابھی ریسنٹلی میں کوئی زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا، یہ سال 6 مہینے 8 مہینے پہلے کی بات ہے. ایک یوٹیوبر ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر وہ ایک تجزیہ پیش کرے، اور وہ کس طرح بتا رہے ہیں. اب ساری دنیا کو پتا ہے کہ حامد میر صاحب کے ساتھ 2014 میں کیا ہوا تھا، اور جس طرح ان کے اوپر ایک مطلب وہ واقعی اگر کہا جائے کہ وہ موت کے منہ سے واپس آئے، اور وہ اس پورے انسیڈنٹ کو، سانے کو وہ ایک ڈرامہ اور مذاق کے طور پر بتا رہے. اور وہ باقاعدہ طور پر آپ اس کے نمبر آف ہٹس دیکھیں، آپ اس کے ویوز دیکھیں، مطلب کمپلیٹلی ان ریگولیٹڈ، کوئی چیک نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور صاف پتہ لگ رہا ہے کہ آپ ایک شخص کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، اور ہم حامد میر صاحب کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے لوگوں کو احساس ہوگا کسی واقعے کے بعد، بے شک اس واقعے کے بعد، کہ ہم بھی غلط تھے جو بات عمر چیبہ صاحب نے کہی، اور مے بی اٹس ٹائم کہ اتنا بے نتھے بیل کی طرح کسی کو بھی، کوئی یوٹیوبر ہو، کوئی صحافی ہو، اس کو بھی اپنی حد مینٹین کرنی چاہیے، اس کو بھی ایک کوئی ایکٹیویزم یا کیمپین کا جو سٹیج ہے اس پہ نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیں، ایک بڑے مشہور برطانوی جرنلسٹ تھے، اور انہوں نے 1921 میں ایک بات کی تھی سی پی اسکاٹ نے، کہ جو کامنٹ ہے وہ فری ہے اور فیکٹس بڑے سیکرڈ ہوتے ہیں. تو فیکٹس کو اکٹھا کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، کامنٹ بڑا فری ہوتا ہے، کوئی بھی کامنٹ کر دیتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے
कि हम सब लोग एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं और दूसरे के जो भी दूसरे का नुक्ता नजर होता है हम उसके अंदर मैलाफाइड इंटेंशन ढूंढते हैं। हो सकता है कि आपका नुक्ता नजर मुझसे डिफरेंट हो, पर इसका यह मकसद तो नहीं है कि आप बदनीयत हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपने YouTube की बात की, बिल्कुल सही बात की, उसमें बहुत सारा ऐसा कंटेंट होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे डिफर करूंगा, मैं थोड़ा सा पीछे आऊंगा। आप आ जाएं 2007-8 जब हमारा मीडिया आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रहा था, इसी मीडिया के ऊपर बैठ के हम लोगों ने हुकूमतें खत्म नहीं की। इसी मीडिया के ऊपर बैठ के रोज जरदारी साहब की हुकूमत खत्म होती थी, रोज मियां साहब की हुकूमत खत्म होती थी, रोज शुरफा की पगड़ियां उछाली जाती थी। तो जो फसल आप YouTube पे देख रहे हैं ना, उसके बीज हमने मेन स्ट्रीम मीडिया पे लगाए थे। मादरत से मैं आपको कहूंगा, होता यह है कि जब आप नशे की आदत डाल दें ना, फिर वो नशा एक्सट्रीम होता जाता है, ऑडियंस भी अब एक्सट्रीम हो गई है। YouTube पे अब हम उस हालत में पहुंच गए कि हम हेरोइन से आगे जाके अब अपने आप को ब्लेड मारने पे आ गए। इस हद तक हम नशे के आदी हो चुके हैं। तो इसमें हमारा अपना भी किरदार है। जहां तक सहाफियों का किरदार है, देखें वक्त के साथ साथ टूल्स बदलते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें वही रहती हैं। हमें डिफरेंट इसलिए लगती हैं कि टूल्स बदल गए। जब 90 की दिहाई में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की किरदार कुशी करने के लिए एक सेल बनाया गया था, तो बड़े जय्यद उसके अंदर भी सहाफी थे। आपको याद होगा बेगम नसीम वली साहिबा के खिलाफ कौन सा नारा लगाती थी पीपल्स पार्टी बेगम नसीम वली साहिबा के हवाले से। तो ये सारी हमारी तारीख का हिस्सा। हाँ, बट बहुत कुछ तब्दील हो गया ना अतर साहब, ये तो आप भी जानते हैं, बहुत कुछ इवॉल्व हो गया, बहुत कुछ तब्दील हो गया। मैं तो ये कह रहा हूं कि लेकिन हर दौर के अंदर सच सच ही है, झूठ झूठ ही है। पेन करे या कोई एक्टिविज्म करे, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जिस तरह आपने अभी कोट भी किया कि फैक्ट सीक्रेट होते हैं, आई एम श्योर इसके ऊपर बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आई विश कि हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपका, अतर काज़मी साहब, जनाब नुसरत जावेद साहब का और उमर चीमा साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे। मईशत के हवाले से ज़रूर बात हो जाए। IMF का मायदा हो रहा है, कब हो रहा है? इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल की प्राइस कहा जा रहा है कम हो रही है, यानी क्रूड ऑयल प्राइस कम हो रही है, पाकिस्तान के ऊपर उसका असर आएगा या नहीं? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम हुसैन साहब, एडिटर हैं प्रॉफिट मैगजीन के, सहाफ़ी भी हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपका। सर, लोग ये जानना चाह रहे हैं एक तो कि IMF के साथ मुआहदे का क्या स्टेटस है? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे? लेकिन अभी पिछले दिनों बहुत बात हो रही थी कि मुआहदा होने वाला है, एक ये फिर आया कि प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है, बाकी कुछ चीज़ें हैं जिन पे बात हो रही है, हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। सो व्हाट्स इनसाइड सर, को हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं आपको? जी देखिए, बेहतर अवाम के लिए तो मेरा नहीं ख्याल अनकरीब बेहतर होंगे, लेकिन स्टेट के लिए कुछ बेहतरी आ रही है और वो एक्सचेंज रेट में कुछ हद तक रिफ्लेक्ट कर रहा है जो 2014 से 2006 पे आ गया। मैं एक वैसी मिसाल के तौर एक्सचेंज रेट का बता रहा हूँ। IMF के साथ अभी मेरी जो मालूमात है कि अगस्त से पहले एग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तब बोर्ड मीटिंग है IMF की जिसमें पाकिस्तान का केस प्रेजेंट किया जाएगा। वो स्केड्यूल्ड बोर्ड मीटिंग है और उसको वो IMF वाले जो हैं मूव करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने अपेरेंटली मांगा है उनसे कि भी इमरजेंसी आप समझ के एक सिचुएशन को, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी सिचुएशन समझ के उसको थोड़ा सा अगर एडवांस कर लें, पाकिस्तान का केस जल्दी सुन लिया जाए, लेकिन वो चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है अभी IMF की साइड से। लेकिन बाकी जो शराइत रह गई हैं, मुझे नहीं लग रहा कोई अब इतनी बड़ी बात रह गई है नेगोशिएट की। बाकी जो चीज़ें हैं वो फिर आगे जाके होंगी ज़्यादातर सेटल एंड बाय एंड लार्ज कंडीशंस जो हैं वो तो मीट हो चुकी हैं। इट्स जस्ट नाउ आई थिंक 2-4 जो छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं उनको एग्री करना है और उनको इम्प्लीमेंट करना है एंड देन ऑन टू द बोर्ड मीटिंग। अच्छा ठीक, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोग भी जानना चाह रहे हैं कि जब रोज़ रिपोर्टिंग होती है कि जी इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस जो है वो कम हो रही है या प्रोजेक्टेड ये है, प्रेडिक्शंस ये आ रही हैं कि इस साल के एंड तक वो $65 पर बैरल पे चला जाएगा, तो उसका पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट कब आएगा और ये कैसे ट्रांसलेट होता है ताकि लोगों को शायद कोई अच्छी खबर भी आपके जरिए मिल सके? जी देखें, ऑयल प्राइसेस का जो प्रोग्नोसिस है ना, जब मैं लास्ट आपके शो पे आया था तब से लेके अब तक काफी चेंज हो चुका है। और उसकी वजह यह है कि जो एडवांस्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज हैं जैसे अमेरिका और यूरोप, वहां पे अब एक रिसेशन की अनाउंसमेंट बीच में आ गई है। तो बहुत ज्यादा वहां के अब सेंट्रल बैंक्स कहना शुरू हो गए हैं कि उनकी मईशत जो है वो एक रिसेशन में जा रही है, जिसकी वजह से ऑयल की डिमांड इतनी तेजी से गिरती है कि उसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर आता है और प्राइस ग्लोबली ऑयल प्राइसेस जो है वो गिरना शुरू होती है।
تو جب کچھ ہفتے پہلے اگر آئل کی پرائس 120 اور 125 کے درمیان تھی، اب وہ 100 روپے کے درمیان اور 105 کے درمیان بھی آ چکی ہے، اور پروگنوسس ہے کہ مزید اور گرے گی. لیکن جو آپ نے پوچھا کہ ہمیں بہتری اس کی کب ملے گی، اگین یہاں پہ اسٹیٹ اور عوام میں ڈفرینس ہے. آئی ڈونٹ تھنک اسٹیٹ ابھی اس پوزیشن میں ہوئے گی کہ اس کا بینیفٹ جو ہے یا فائدہ جو ہے وہ عوام کو پاس آن کر سکیں، کیونکہ جیسے جیسے آئل کی پرائس گرے گی اسی طرح یہ لوگ اپنی ریونیو کلیکشن اس میں سے ریکور کرنے کے لیے اسی حساب سے میرے اندازے کے مطابق پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو انکریز کریں گے، جو انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ 50 روپے تک لے کے جائیں گے. تو جو ہر ایک روپے کی ریڈکشن ہوئے گی کافی حد تک وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں بھی شیئر کی جائے گی. آئی تھنک اس کا مطلب یہ ہے کہ مینلی آئل پرائسز شاید چڑھے نہ یہاں سے آنورڈز، لیکن زیادہ تیزی سے گرنے کے بھی زیادہ امکانات نہیں ہیں. ٹھیک. اچھا، ٹورڈز دی اینڈ یہ کیا سر آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ جو پروڈکشنز ہیں واقعی اب اس سال کے اینڈ میں $65 پر جا سکتا ہے پر بیرل، اور اگلے سال $45 پہ جا سکتا ہے پر بیرل؟ ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جس طرح آپ نے ہنٹ کیا، لنک کیا اسے ریسیشن سے، جو اس طرح انڈسٹریل اکانومیز میں آ رہا ہے، تو کیا از اٹ پاسبل؟ دیکھیں پاسبل تو ہے، اور یہ ہم نے ماضی میں بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جب 2008 میں 145 سے بھی اوپر چلا گیا تھا پر بیرل آئل کی پرائس، تو وہ تیزی سے جب وہ ٹوٹی ہے اور اس پہ وہ گرنی شروع ہوئی ہے تو بہت تیزی میں گر کے واپس $180 کے درمیان آئی ہے، بہت تیزی سے. اس دفعہ بھی بہت تیزی سے یہ چڑھی ہے پرائس. ریسیشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد اتنی ہی تیزی سے گر بھی سکتی ہے، لیکن کہاں تک گرے از ہارڈ ٹو سے. میں آپ کو اتنا کنفرم کر سکتا ہوں کہ ہمارے پاس 2 فورکاسٹ جو ہیں، ایک سٹی بینک کا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو $60 تک بھی جا سکتی ہے، اور ایک جے پی مورگن جو کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو $380 پہ جا سکتی ہے. تو جہاں پہ ماہرین خود ان کو اتنی مختلف چیز نظر آ رہی ہے، ہمارے لیے فورکاسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. بہت شکریہ خرم صاحب موجود تھے. پروگرام آپ نے دیکھا نہیں، دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.